میرا نام ہے مسز قاسم اور میں کراچی ہائی اسکول کی پرنسپل ہوں. جی جناب, کیسے ہیں آپ لوگ؟ سنو بھائی بچوں, میں پھر آ گئی ہوں تمہیں ایک نئی کہانی سنانے. سو جلدی قریب آ کے بیٹھ جاؤ اور جلدی سے سنو. یہ کہانی تھوڑی سی مختلف ہے, اس میں آپ کو شاید زیادہ مزہ آئے, اور جتنا مزہ آیا نا تو ہمیں لکھ کر بتانا, ای میل کر کے ضرور بتانا. گمشدہ انگوٹھی. کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. ایک ملک پر زمان نامی شہزادہ حکومت کرتا تھا. اس کی بیوی کا نام شہزادی ماہنور تھا, اور وہ سچ میں ماہنور تھی, یعنی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بالکل چاند کی طرح خوبصورت لگتی تھی. خیر, ایک دن شہزادہ اپنی بیوی کے ہمراہ شکار کرنے گیا. وہ سارا دن شکار کی تلاش میں پھرتے رہے. شام ہوئی تو شہزادے نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے تمام وزراء اور محافظین, بیٹا محافظین ان کو کہتے ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے تھے, تمام محافظین کو واپس بھیج دیا کہ کل صبح ہمیں یہیں سے لے لینا. کچھ دیر شکار کی تلاش میں پھرنے کے بعد دونوں کو تھکن محسوس ہوئی. شہزادے نے کہا, یہ جگہ کافی پرسکون ہے, آؤ یہاں کچھ دیر آرام کر لیں. انہوں نے ایک کھلی جگہ پر خیمہ لگا کر آرام کا فیصلہ کیا. شہزادہ حضور, واقعی آپ صحیح کہتے, صبح سے اب تک تھکن بھی بہت ہو چکی ہے, تھوڑی دیر آرام بہت ضروری ہے. شہزادی نے جواب دیا. بھاری بھرکم زیورات شہزادی کے لیے اور بھی واقعی الجھن کا باعث بن رہے تھے. اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ زیورات اتار دے تو کافی بہتر محسوس کرے گی. یہ خیال آتے ہی اس نے زیورات اتار کر قریبی پتھر پر رکھ دیے. یہ جگہ اچھی ہے, میں اپنے زیورات یہاں رکھ دیتی ہوں. وہ اپنے طور پر مطمئن تھی کہ اس نے زیورات محفوظ مقام پر رکھ دیے ہیں. وہ ابھی شہزادے کو اس کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ ادھر آیا اور شہزادی کی قیمتی انگوٹھی پنجوں میں دبا کر اڑ گیا. شہزادی ماہنور تو یہ دیکھ کر چلائی, او خدایا, دیکھو پرندہ میری قیمتی انگوٹھی لے جا رہا ہے, ہائے میری پیاری انگوٹھی. شہزادہ زمان نے یہ دیکھ کر کہا, فکر مت کرو شہزادی, میں ابھی یہ انگوٹھی واپس لے کر آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ پرندے کے پیچھے لپکا. رکو بدبخت پرندے, یہ تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے. بدقسمتی سے شہزادہ پرندے کو روک نہ سکا اور نہ ہی پکڑ سکا. وہ بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آیا, لیکن شہزادے نے ہمت نہ ہاری. جہاں جہاں وہ پرندہ رکتا وہ بھی ٹھہر کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا. تھوڑی دور تک تو یہ آنکھ پچھولی جاری رہی. ایک جگہ شہزادے کو محسوس ہوا کہ پرندہ اب تو نظر ہی نہیں آ رہا. اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. تب شہزادہ زمان کو خیال آیا کہ وہ راستہ بھول چکا ہے. تبھی اسے شہزادی ماہنور کا خیال آیا. او خدایا, شہزادی ماہنور تو وہاں پہ اکیلی ہیں, مجھے فوراً وہاں پہ جانا ہوگا. خاردار جھاڑیوں اور جنگلی جانوروں سے بچتے بچاتے وہ اس جگہ کو تلاش کرنے لگا جہاں اس نے شہزادی ماہنور کو چھوڑا تھا. وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب لوٹ رہا تھا. چونکہ اندھیرا ہونے لگا تھا, اسی راستہ تلاش کرنے میں اسے کافی پریشانی ہوئی. جنگلی جانوروں سے بچتے بچاتے آخرکار جب وہ وہاں خیمے کے پاس پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر شدید مایوسی ہوئی کہ وہاں شہزادی کا نام و نشان تک نہ تھا. میری پیاری شہزادی, اب اس گھنے جنگل میں تمہیں کہاں کہاں تلاش کروں. اس نے گھبرا کر ادھر ادھر نظر ڈالی مگر اسے مایوسی ہوئی. پچھتانے لگا کہ اس نے خواہ مخواہ ملازموں کو واپس بھیج دیا. ادھر جب شہزادہ زمان پرندے کے پیچھے دوڑا تو اکیلی شہزادی ماہنور پر کچھ جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا. ان سے گھبرا کر اور جان بچا کر ایک جانب بھاگ نکلی اور انجانے میں پھولے پھٹکے ایک اور بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچی. ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر سرحد کے محافظ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے. اس ملک کا بادشاہ جو کہ خدا ترس انسان تھا, اس نے شہزادی کی ساری کہانی سنی اور کہا, شہزادی, آپ جب تک چاہیں یہاں قیام کر سکتی ہیں,
میں جلد ہی آپ کو آپ کے ملک بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس دوران شہزادہ زمان اپنی بیوی کو تلاش کرتے کرتے ایک خوبصورت باغ میں جا پہنچا۔ واہ، کتنا خوبصورت باغ ہے۔ ابھی وہ گھوم پھر رہا تھا کہ ایک پرندہ اس کے سر کے اوپر سے گزرا اور اس کے پنجوں میں سے ایک جگمگاتی ہوئی انگوٹھی زمین پر گر پڑی۔ شہزادے نے دیکھا، اوہو، یہ تو شہزادی مانور کی انگوٹھی ہے جسے وہ پرندہ اٹھا کے لے گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ واپس مل گئی۔ اس نے خوشی خوشی انگوٹھی اٹھا لی، پر جب اسے شہزادی مانور کا خیال آیا تو دوبارہ اداس ہو گیا۔ وہ شہزادی کی تلاش میں قریبی ریاستوں میں بھی گیا، مگر ہر جگہ اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھرتے پھراتے کافی دن گزرنے کے بعد بالا آخر وہ بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ کے محل میں کوئی نئی شہزادی آئی ہے۔ اس نے سوچا، وہ نئی شہزادی ضرور میری مانور ہی ہوگی۔ شہزادہ زمان نے ایک منصوبہ بنایا تاکہ وہ پتہ کروا سکے کہ کیا بادشاہ کے ہاں مقیم نئی شہزادی اس کی مانور ہی ہے۔ اس نے ایک تاجر کا روپ دھارا اور شہد سے بھرا مرتبان لے کر شہزادہ سمت کے دربار میں آ گیا اور بادشاہ کے آگے سامنے پیش ہوا۔ یہاں آ کر اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شہزادی کو شہد بہت پسند ہے۔ میں نے بہت محنت سے یہ خالص شہد اکٹھا کیا ہے، اس لیے میں نئی شہزادی کی خدمت میں شہد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے بادشاہ نے اجازت دے دی کہ یہ تاجر بہت محنت سے خالص شہد اکٹھا کر کے لایا ہے، اس لیے یہ شہد سے بھرا ہوا مرتبان نئی شہزادی کو بھیج دیا جائے۔ شہد سے بھرا ہوا مرتبان شہزادی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ جیسے ہی شہزادی نے شہد نکالنے کے لیے مرتبان انڈیلا، اس میں سے شہد کے ساتھ ایک خوبصورت انگوٹھی بھی نکل کر گری۔ شہزادی حیران رہ گئی کیونکہ یہ تو وہی انگوٹھی تھی جو جنگل میں پرندہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ خوشی سے چلائی، مجھے یقین ہے کہ وہ تاجر شہزادہ زمان ہی ہوگا۔ اور فوراً تاجر سے ملنے کے لیے بھاگی۔ جیسے ہی اس نے تاجر کو دیکھا وہ خوشی سے چلا اٹھی، میں جانتی تھی یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں شہزادہ زمان۔ شہزادہ بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ بادشاہ بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر شہزادے نے اتنے روز تک شہزادی کی مہمان نوازی پر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی نے کہا، شکر ہے ہم دونوں دوبارہ مل گئے۔ میں بہت بہت خوش ہوں۔ اور پھر وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ سنو بچوں، یہ آج کی کہانی تھی نا اچھی؟ اچھا بچوں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔